إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا قال النبي صلى الله عليه وسلم أختم بكتابه الكتب وبدينهم الأديان وبشريعتهم الشرائع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جمعہ کا دن بہت مبارک دن ہوتا ہے۔ ایک تھوڑا آگے آ جاؤ، آپ لوگ پیچھے والے بھی آگے آ جاؤ۔ مجلس کے آداب ہے کہ جب بات ہو تو مل کر بیٹھے، کہ جب بات کرنے والے کے اللہ ذہن میں وہ چیز ڈالتا ہے جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے، اسی لیے قریب قریب بیٹھنا ہے۔ تو جمعہ کا اہم دن اس لیے ہے کہ ویکلی ڈوز ہمیں ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ خطبے کے وقت آتے ہیں، بیان ختم ہونے کے بعد وہ کچھ لے کر نہیں جاتے۔ دنیا کی مشغولیوں میں، مصروفیت میں ہمارا دل میل کچیل سے بھر جاتا ہے۔ اب آتے ہیں عنوان پر۔ عنوان بہت قیمتی اور اہم ہے، اللہ کرے کہ ہمارے بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، انہوں نے اپنی دعوت ایک طرفہ دعوت دی ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرے جب تک نہیں ہوگے روشنی کی قدر و قیمت نہیں آئے گی، اور جب تک گرمی نہیں ہوگی ہوا کی قدر و قیمت نہیں آئے گی۔ انسان اپوزٹ چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حاضر چیز کی قدر و قیمت کرتا ہے۔ آج ہمارے مسجد میں چھت ہے، دیواریں ہیں، ممبر ہیں، محراب ہیں، چٹائیاں ہیں، مصلی ہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ان چیزوں کی قدر و قیمت آئے گی۔ ہے تو ان چیزوں کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کی قدر و قیمت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ اگر قرآن نہ ہو، نبی کی زندگی نہ ہو، تو آج ہم بھی غیروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں ہیں، اسی لیے ان کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے۔ علماء ہیں، اگر نہیں ہوگے تو پھر علماء کی قدر و قیمت بڑھے گی۔ آج فتنوں کا شکار پوری دنیا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ایک چیز یہ ہے قرآن میں کہ تمام ایک ہی مذہب پر ہے اور ایک ہی دھرم پر ہے، کیونکہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام تک بت پرستی نہیں ہوئی، دیوی دیوتاؤں کو پوجا نہیں گیا، شرک تھا ہی نہیں۔ کیا نہیں تھا؟ شرک نہیں تھا۔ بھائی وہ رہنے دو یار، کیسے جب بات ہوتی ہے نا تو وہ ایک لنک، ایک آدمی ایک ذہن میں چلتا ہے، وہ پھر ذہن بھٹک جاتا ہے، پھر نقصان پھر سب کا ہے اس میں۔ بت پرستی حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک نہیں تھی، تو جو نبی آئے آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک، انہوں نے شرک کی دعوت نہیں چلائی کہ شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، دیوی دیوتاؤں کو پوجنے سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ بت پرستی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں 3 بزرگ بہت نیک تھے، یعوق، نصر،
یغوس، قرآن مجید میں ذکر ہے ولا یغوس ولا یعوق ونسر وقد اضلوا کثیرا۔ ہوا کیا کہ یہ تین لوگ جب دنیا سے چلے گئے، مر گئے، انتقال ہو گیا، تو ان کے ماننے والوں نے، یعنی ان کے بیٹوں نے، ان کی نسل نے اور ان کے شہر کے لوگوں نے، ان کے دیش کے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بہت نیک تھے، ہمیں ان کی یاد کو برقرار رکھنا چاہیے، ہمیں انہیں بھولنا نہیں چاہیے، ہمارے بعد جو لوگ آئے وہ ان کی زندگی کو اور انہیں یاد رکھے، اسی لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ہمیں ان کا مجسمہ بنانا پڑے گا، اسٹیچیو بنانا پڑے گا۔ یغوس، یعوق اور نصر کا مجسمہ بنا۔ حضرت نوح علیہ السلام تھے نہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اب یہ تین بھی رخصت ہو چکے تھے، تینوں نے نہیں کہا کہ ہماری پوجا کرو، یہ تو چلے گئے تھے۔ ان کے بعد ان لوگوں نے یاد رکھنے کے لیے ان تینوں کو، ان تینوں کے مجسمے، ان تینوں کے اسٹیچیو اور ان تینوں کے مجسمے بنائے اور رکھے۔ اب ان کے بعد والی جو نسل تھی، اس نسل نے کہا کہ ہمیں ان کی زندگی کو بیان بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا، یہ کیا کرتا تھا۔ وہ پوری زندگی کی ایک اسٹوری ہوتی ہے نا، وہ تو اب ان کی زندگی وہ لوگ سنانے لگے آنے والی نسل کو، یغوس، یعوق اور نصر یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے شخصیت پرستی آئی، وہ نصر کی تعریف کرنے والا، یغوس کی، یعوق کی، تین جماعتیں ہو گئی۔ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کی بعد والی جو نسل آئی، اس نسل نے کہا کہ ہمیں ان کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں، انہیں ان کے کیا بولتے ہیں وہ ریکمنڈیشن پر ہمیں دعا ماننی چاہیے۔ ہوتا ہے نا، جب ایک بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے تو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یہاں پر علاج کرو، یہاں پر دوائی لو، تو اب یہ لوگ اللہ سے مانگنے لگے۔ شرک نہیں تھا یہاں تک کہ اے اللہ نصر کے طفیل ہماری دعا قبول کر دے، یغوس اور یعوق کے طفیل ہماری دعا قبول کر دے۔ شرک نہیں تھا، طفیل میں مانگ رہے تھے۔ اب اس کے آنے والی جب نسل آئی تو انہوں نے کہا کہ ان کے طفیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے، یہ نیک ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں ہے، ڈائریکٹ انہی سے مانگو، ڈائریکٹ انہی سے مانگو۔ اب ڈائریکٹ ان سے مانگا جانے لگا۔ اب جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اب بنی اسرائیل شروع ہو چکی تھی،